بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کی یاد نے سانسیں بحال رکھی ہیں، کسی کی یاد نے سانسیں بحال رکھی ہیں، یہ پانی پودے ہوا یا شجر وجہ ہیں نہیں، جمال یار نے روشن کیا ہے دنیا کو، تمہیں کیا لگتا ہے شمس و قمر وجہ ہے نہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے اتار کر ایک جانب رکھ دیے۔ ان میں سے ایک موزہ میں ایک سانپ چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما چکے اور موزے کو پہننے لگے تو ایک باز نمودار ہوا، اس نے وہ موزہ جس میں سانپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چھین لیا اور لے اڑا۔ پھر اس نے فضا میں جا کر وہ موزہ کھول دیا، اس میں موجود سانپ زمین پر گر پڑا۔ وہ باز موزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مأمور فرمایا تھا، ورنہ میں ایسی گستاخی ہرگز نہ کرتا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ وہ سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باز کی بات سنی تو دریافت فرمایا، تجھے موزہ میں موجود سانپ نظر کیسے آیا؟ باز بولا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور جب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نورانی شعاع نکل رہی تھی اور وہ آسمان کی جانب بلند تھی۔ اس نور کی روشنی میں ہی مجھے موزہ کے اندر موجود وہ سانپ دکھائی دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج المنیر ہیں، اور اگر کوئی دل کا اندھا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اور تاریکی کا عکس بھی تاریک ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھی تم موزہ پہننے لگو تو اسے جھاڑ کر پہنا کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پرندے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہیں۔ کتاب حکایت رومی سے یہ تعبیر لی گئی ہے۔ جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سے نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہے نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خے نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، رے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوی آ رہا ہے، توئی نے کہا طاہر و معطر آ رہا ہے، زوئی نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، آئین نے کہا غریبوں کا ماوی آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واؤ نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہے نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یہ پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ انوکھی شان والے میرے محمد آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت تحریر جو کتاب حکایت رومی سے لی گئی تھی۔ کچھ اشعار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً جو چند اشعار میں نے پیش کیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔
اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.